شب برات کی آمد ہے۔ اس سال شب برات 1445 ہجری میں اتوار کے روز آ رہی ہے پاکستان میں۔ اس کو حدیث پاک میں اللیل نصف شعبان کہا گیا ہے کہ شعبان المعظم مقدس مہینے کی نصف رات، درمیانی رات، 15ویں کی رات ہے، اور یہ رات بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا اور 1 سال تو آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے، لہذا زندگی میں 1 مرتبہ رات کے وقت شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے، لیکن ہر سال جانا سنت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر سال نہیں جاتے تھے، خاص وجوہات کی بنا پر 1 ہی سال آپ گئے، تو ہم بھی 1 ہی سال جائیں گے۔ اور قبرستان جاتے ہوئے آپ خاموشی سے گئے ہیں، شور شرابہ کرتے ہوئے نہیں گئے۔ تو قبرستان جب بھی جائیں خاموشی سے جائیں، نعرے لگاتے ہوئے نہ جائیں، بلند آواز سے کلمے کا ورد کرتے ہوئے نہ جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں گئے، خاموشی سے گئے، پھر گروہ کی شکل میں نہیں گئے، جلوس کی شکل میں نہیں گئے، بلکہ اکیلے گئے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آدھی رات بیت چکی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو دیکھا تو بستر خالی پایا، اور میں پریشان ہو گئی کہ حضور آدھی رات کے وقت کہاں چلے گئے، کیونکہ تہجد کا اہتمام تو آپ اپنے گھر میں ہی کرتے ہیں، تہجد کے لیے تو آپ مسجد میں نہیں گئے۔ اور یہ یاد رہے کہ نماز تہجد، یہ جو نوافل ہیں، یہ مسجد کی عبادت نہیں ہے۔ ضعیف العمر بزرگ حضرات 3 بجے آ کر دروازے کھٹکاتے ہیں مسجد کے، اور مؤذنین کو تنگ کرتے ہیں جیسے بہت بڑا احسان کرنے آئے ہیں۔ تہجد کی نماز مسجد کی نماز نہیں ہے، مسجد کی نماز فرض نماز ہے اور وہ نفل ہے، یہ گھر کی نماز ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تہجد پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور خود بھی گھر میں اہتمام کیا ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز پڑھا کریں، قبرستان نہ بنائیں کہ قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو گھر کو بھی قبرستان نہ بنائیں کہ نماز ہی نہ پڑھیں، نہیں، نفل نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیں۔ تمام نوافل کی سردار نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ گھر میں پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمتیں گھر میں اتریں۔ مسجدیں تو ویسے ہی اللہ کی رحمتوں کے مراکز ہیں، یہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کی فضا، ماحول قائم رہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کو رحمت خداوندی کا مرکز بنائیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور گھر میں ذکر اذکار کی پابندی کریں، گھروں کا ماحول بنائیں۔ مسجدوں کا رخ اس لیے کرتے ہیں نمازی حضرات، خاص طور پر بوڑھے بزرگ حضرات، کیونکہ گھروں میں ماحول نہیں بنایا، نمازگار ماحول نہیں بنایا۔ یہ باقاعدہ سنت ہے کہ جب بھی گھر بنائیں تو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائیں، ایک چھوٹا سا کمرہ بنائیں، اور اس کمرے میں گھر کی خواتین نماز پڑھا کریں اور آپ نفل پڑھا کریں۔
اور یہ ضروری ہے۔ گھروں میں اٹیچ بات کا تو اہتمام کر لیا، حالانکہ اٹیچ بات یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، اور جو شریعت میں ہے وہ نہیں کرنا۔ گھر میں مسجد بنائی جائے، نماز پڑھنے کی جگہ کا اہتمام کیا جائے، یہ حکم ہے ہمیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں واش روم، بیت الخلاء یہ کمروں سے ہٹ کر ہوا کرتے تھے، کمرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واش روم، لیٹرین، بیت الخلاء عموماً اس میں جنات، شیاطین ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا دروازہ کھلا نہ رکھیں، بند رکھیں۔ قضائے حاجت کر کے باہر نکلیں تو فوراً دروازے کو بند کر دیں، کنڈی لگا دیں، یہ کھلنے نہ پائے۔ ایک تو ہمارے کمروں میں پھر وہ دروازے بھی کھلے رہتے ہیں، اب شیاطین تو اثر انداز ہوں گے اس گھر میں، پھر تو ڈرونے خواب آئیں گے، پھر تو خوف و ہراس پیدا ہوگا، پھر کبھی چوہے نظر آئیں گے، کبھی بلیاں نظر آئیں گی، ہوتے یہ جنات ہیں، وہ کبھی بلی کی شکل میں، کبھی چوہے کی شکل میں، ویسے سایہ نظر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے کمروں کے ساتھ واش روم بنا دیے، پھر دروازے بھی ان کے کھلے رکھے۔ بہرحال ہم عائشہ فرماتی ہیں آنکھ کھلنے پر میں نے بستر کو دیکھا تو خالی پایا، پھر میں پریشان ہوئی کہ حضور تو یہاں تھے اور گئے کہاں؟ مسجد میں تو جاتے نہیں تہجد پڑھنے کے لیے، پھر بھی میں مسجد گئی، مسجد میں دیکھا تو آپ کو وہاں نہ پایا۔ پھر میں چلتے چلاتے جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں پہنچی تو حضور وہاں کھڑے تھے اور اکیلے کھڑے تھے، تنہا۔ رات کے اندھیرے میں آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں آپ دعاؤں میں مصروف تھے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا آج کوئی خاص رات ہے؟ فرمایا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات کو بھی اللہ نے مغفرت کی رات بنایا ہے، بخشش کی رات بنایا ہے۔ اس لیے اس رات میں اہتمام کے ساتھ قبرستان چلے آیا تاکہ یہاں آ کر دعائیں مغفرت کر سکوں۔ ہماری دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت مرحومین کو ہے، جو ہمارے تعلق والے، ہمارے عزیز و اقارب ہم سے جدا ہو کر قبرستان میں چلے گئے، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ ہم ان کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعائیں کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر ہم بھی مرحومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے ہاتھ کون اٹھائے گا؟ دنیا مکافاتی عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم دعائیں کریں کہ دعائیں ہمیں بھی دینے والے ہوں، دعا دو تاکہ دعا لو، دعا دیں گے تو دعا لیں گے۔ بہرحال شب برات کی رات، دوزخ سے آزادی کی رات، گناہگاروں کے لیے معافی کی رات، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اس رات میں۔ اور دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اس رات لمبا سجدہ کیا، اور وہ سجدہ ایک ہی تھا۔ تو لہذا اس رات میں لمبے سجدے کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے لمبی دعائیں مانگی۔ آج کل ہماری دعائیں بہت مختصر ہوتی ہیں، نمازیں بھی مختصر، دعائیں بھی مختصر۔ شکر ہے کہ نماز میں تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اور وہ بھی اس ڈر سے کہ کوئی دیکھ کر تان کرے گا،
کہ الو کو نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں ہے، تو نماز میں تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، لیکن آنکھیں پھر بھی ادھر ادھر کر لیتے ہیں، سامنے سے کون گزرا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں نماز میں ہم آزاد رکھتے ہیں، حالانکہ نماز کی حالت میں آنکھوں کو بھی پابند کیجیے، قیام کی حالت میں سجدہ گاہ پر نظر رہے، بس سجدہ گاہ پر نظر ہوگی، آگے سے گزرے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے۔ اس لیے مساجد کی جو فرنٹ دیوار ہے اس پر اتنے نقش و نگار نہ ہو کہ دوران نماز مسجد میں نمازی کی حالت نماز میں نظر نہ پڑے، سادہ ہو، خاص طور پر شیشہ نہ ہو کہ جس میں چہرہ نظر آتا ہے، یہ بھی نماز میں مخل ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے لمبے ہوا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرے چہرے کی رونق بڑھ جائے، چمک بڑھ جائے، نور بڑھ جائے، تو وہ سجدے لمبے کریں، لمبے سجدے سے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت خاص طور پر جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو لمبی نماز پڑھی جائے، لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں۔ اور شب برات میں کیونکہ ایک رجحان بنا ہوا ہے، مسلمان بھی مساجد میں آتے ہیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مساجد میں علماء کے بیان ہیں تو ان کے سننے کا اہتمام کیا جائے، اس سے قطع نظر نہ کی جائے، کیونکہ ہم دین کے محتاج ہیں، دین کی ہمیں احتیاج ہے، اور بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ مساجد میں محافل ہوں، علماء کے بیانات ہوں، اور وہ ہم بڑے اہتمام سے شوق سے سنیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر بیان ہو رہا تھا، ادھر وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے نفل نہیں ہوتے، شور اور آواز میں نفل نہیں ہوتے، نفلوں کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے۔ تو بیانات سے انحراف نہ کیا جائے، صرف نظر نہ کیا جائے، محتاج بن کر علماء کے بیانات سنے جائیں، جیسا کہ اپنی مسجد میں بھی بہت بڑی محفل ہوگی انشاءاللہ، اور ہر سال ہوتی ہے، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے، مراقبہ بھی ہوتا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، پھر بعد میں انفرادی وقت بھی دیا جاتا ہے تمام دوستوں کو کہ وہ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شب برات کے کوئی مخصوص نفل نہیں ہے، پمفلٹ لوگ شائع کرتے ہیں، اس میں بڑے مشکل طریقے ہوتے ہیں لکھے ہوئے نوافل کے، اور پھر وہ مساجد میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی حدیث میں شب برات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بھائی یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا اہتمام کیا اور لمبے سجدے کیے اور لمبی دعائیں مانگی اور گڑ گڑائے اور روئے، بھائی یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ آپ جو بھی نفل پڑھیں اس میں قیام لمبا کریں، رکوع لمبا کریں، سجدہ لمبا کریں، اتحیات لمبی کریں، اتحیات میں بیٹھ کر آپ اتحیات درود شریف کے بعد ایک دعا نہیں کئی دعائیں پڑھیں جتنی آپ کو عربی کی یاد ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، یہی اصل سنت ہے، اور یہی اللہ رب العزت کو پسندیدہ عبادت ہے، جس عبادت میں لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، لمبا قیام ہو، پھر سلام کے بعد لمبی دعا ہو۔ جیسے ہم نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، دھیان اور توجہ سے پڑھتے ہیں، ایسے نماز کے بعد اگر دعا بھی اہتمام سے مانگے، پوری توجہ سے مانگے، پورے دھیان سے مانگے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دعائیں قبول نہ ہوں؟ اصل میں ہم دعا مانگنے کا حق ادا نہیں کرتے، پوری توجہ سے دعا مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، مولا کے سامنے بیٹھے ہیں، مولا سے مانگ رہے ہیں،
لیکن توجہ مولا کریم کی طرف نہیں ہے، توجہ رب العالمین کی طرف نہیں ہے۔ زبان سے کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا، مانگے گڑ گڑا کر مانگے، رو کر مانگے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، اللہ اس نقل کو بھی اصل بنا دیں گے۔ اصلی رونا آ جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں، اس لیے رونا آتا نہیں۔ اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، دنیا کھو جائے تو پھر رونا بہت آتا ہے۔ 1 مہینے کی 2 مہینے کی سیلری بند ہو جائے، نہ ملے تو پھر رونا آتا ہے۔ گھر میں بیماری آ جائے تو رونا آتا ہے، قرضہ سر پر آ جائے تو رونا آتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، دل سخت ہے۔ پھر بھی خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والے۔ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کیسے کھولتے ہیں۔ ہم روتے نہیں ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے غریب لیکن سخی بہت تھے۔ جب کوئی مہمان آ جاتا وہ بے چین ہو جاتے کہ میں ان کو کوئی نہ کوئی کھلاؤں ضرور، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بس اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا، مہمان آتے تو قرض لے کر آپ کھلاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے در پر آیا ہو اور خالی لوٹا ہو، آپ نے اس کے لیے دسترخوان بچھا دیے، مہمان کا استقبال کیا، اٹھ کر گلے لگایا، معانقہ کیا، خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ یہ پیارے آقا کی سیرت ہے۔ تو وہ اللہ والے مہمان نواز تھے، کوئی مہمان آئے تو قرضہ لے کر ان کو کھلا دینا، لیکن دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں قرضہ بھی اتاروں گا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب مہیا کریں گے، یہ نہیں کہ میں قرض نہیں اتاروں گا، لیکن مہمانوں کو کھلانا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ قرض خواہ بڑھ گئے، ان میں اضافہ ہو گیا، اور وہ قرض لینے کے لیے سارے حضرت کے دروازے پہ آ گئے۔ تم نے میرے اتنے دینے وہ دو، تم نے میرے اتنے دینے وہ دو، سب مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نے کہا کہ یہاں بیٹھتے جاؤ، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، اللہ کریم کرم کریں گے، آپ کا قرضہ میں ضرور دوں گا، جب تک زندگی ہے کوشش ہے۔ تو وہ 8-9 ساتھی جمع ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے حضرت کے سامنے، اور وہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ قرضہ لیا تھا وہ دیں۔ وہ تو لیا تھا، مہمانوں پر خرچ کر دیا، کھلا پلا دیا۔ حضرت نے کہا یہاں بیٹھے رہو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک تمہاری حیثیت ہے کہ تم قرض خواہ، میں تمہارا مقروض ہوں، لیکن دوسری حیثیت یہ ہے کہ تم میرے اب مہمان بھی تو ہو۔ میں پہلے تو اس فکر میں ہوں کہ اپنے مہمانوں کو کچھ کھلاؤں پلاؤں، تو اتنے میں گلی سے ایک بچے کی آواز سنائی دی، وہ حلوہ بیچ رہا تھا، سر پہ تھال حلوے کا بھرا رکھا ہوا تھا اور حلوہ بیچ رہا تھا۔ تو حضرت کے کان میں بچے کی آواز پڑی تو فوراً اٹھے اور اس کو بلایا، لو جی کام ہو گیا۔ بچہ بھی خوش، اس نے حضرت نے کہا کہ آج تیرا سارا حلوہ میں خریدوں گا، تجھے در بدر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بچہ بھی خوشی خوشی اندر آ گیا، بیٹھ گیا، حلوے کا تھال رکھ دیا۔ قرض خواہوں کو حضرت نے فرمایا کہ لو جی تم میرے مہمان ہو، یہ کھائیں، میری طرف سے یہ ضیافت ہے۔ تو سب نے کھانا شروع کر دیا، تھال ختم ہو گیا۔ اب حضرت چادر تان کر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو قرضہ لینے آئے، کہا کہ بیٹھے رہو، لیکن وہ جو بچہ تھا نا، بچہ ہے حوصلہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی ماں کو باپ کو منہ کیا دکھاؤں گا، گھر جاؤں گا جوتے پڑیں گے، حلوہ آپ نے لیا، پیسے دو، میرا حق ہے، میں حق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔
حضرت نے کہا یہ سارے لینے والے بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی قطار میں بیٹھ جائیں، جہاں ان کا انتظام ہوگا آپ کا بھی ہوگا۔ لیکن وہ بچہ تھا بیچارہ، صبر نہیں کر سکا، وہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ حضرت چادر تان کر سوئے ہوئے، وہ اتنا رویا تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ کوئی ایک آدمی غیب سے نمودار ہوا، اس کے سر پر تھال ہے اور تھال میں اشرفیاں ہیں، کپڑے سے ڈھپی ہوئی ہیں، اور وہ تھال لا کر سب کے آگے رکھ دیا۔ حضرت کو خبر ہوئی، اٹھ بیٹھے، کہا کہ لو جی کپڑا ہٹائیں، دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ جتنے جس کے پیسے میں نے دینے نا اتنے ہی اٹھا لیں اس سے۔ تو سب نے اپنے اپنے پیسے وہاں سے اٹھانے شروع کر دیے، سب کا قرضہ اتر گیا، بچے کو بھی دے دیے، جو بچے تھے وہ بھی بچے کو دے دیے کہ یہ تو روئے نہیں، یہ تو روتا رہا ہے، اب رونے کے بدلے بھی کچھ صلہ دیا جائے۔ تو باقی وہ خوشی خوشی سب کو حضرت نے اجازت دی، جاؤ بھائی کام ہو گیا، میرے سر سے قرضے کا بوجھ اتر گیا۔ لیکن وہ پھر بھی بیٹھے، کیونکہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہا جی یہی راز پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ آدمی جو آیا تھا اشرفیوں کا تھال بھرا رکھ کر چلا گیا، غائب ہو گیا، وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ آپ نے تو اس کو بلایا نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا، وہ میرے رب العالمین کی طرف سے آیا۔ کہا جی پہلے تو کبھی نہیں آیا۔ کہا کہ پہلے کوئی رونے والا نہیں تھا، اب یہ بچہ رونے والا آ گیا۔ اس کی چیخیں اللہ کے عرش تک جا پہنچی، اللہ کو رحم آیا، رونے کی وجہ سے اللہ کو رحم آیا، اور اللہ نے انتظام کر دیا۔ آپ میں کوئی رونے والا ہوتا تو اللہ پہلے ہی انتظام کر دیتے، لیکن آپ تو دل کے سخت معلوم ہوتے ہیں، آپ تو نہیں روئے۔ بچہ آیا اور یہ رویا، اور اس کے رونے کی برکت سے سب کا کام بن گیا، سب کے قرضوں کا انتظام ہو گیا۔ تو یہ رات رونے کی رات ہے، اور ہم روئیں۔ اور عجیب بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ اب اللہ تو دل کے حال جانتا ہے، وہ تو سینے کے بھیدوں سے واقف ہے کہ یہ اوپر سے نکلی رو رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ جاننے کے باوجود تمہارے نکلی آنسوؤں کو اصلی بنا دے گا، تمہارے نکلی چہرے کو اصلی بنا دے گا۔ اوپر سے چلو رو لو، آج تم بتکلف اوپر سے رو گے تو کل کو انشاءاللہ اصلی بھی رونے لگ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی برکت سے تمہارے دلوں کو نرم کر دیں گے، اس لیے ہم رونے والے بنے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ حضور تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، چند صحابہ بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا موت کو یاد کر لیا کریں، اگر موت یاد ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ موت کو یاد رکھیں کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں یا دنیا مجھے چھوڑنے والی ہے، میں جدا ہو جاؤں گا یا وہ مجھ سے جدا ہو جائے گی، بہرحال جانا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہم رونے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ ایک رات کی بات نہیں ہے کہ ساری رات جاگتے رہیں، اور پھر اکثر تو ایسے ہے کہ وہ مسجد میں آ کر گپے لگاتے ہیں، کوئی اس دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، کوئی اس دیوار کا، اور پاؤں پھیلائے ہوئے۔ یہ مسجد ہے یا ہوٹل ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ آئیں تو ادب سے آئیں، اور اللہ کے گھر کے احترام کو ملحوظ رکھیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ رہیں، خاموش رہیں۔ حدیث پاک ہے جو مسجد میں آ کر چلو ذکر نہ کرے، خاموش ہی بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے پھر بھی دعائیں کرتے رہتے کہ خاموش تو چلو بیٹھا ہے۔ اور چوں چوں اور گپ شپ اور سارے دنیا کی گپیں مسجد میں، کیا گھر میں موقع نہیں تھا
یہ گپے لگانے کا کہ مسجد میں موقع ملا ہے؟ شب برات کو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شور شرابے سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ مسجد میں تو لینے آئے تھے نا، لیکن الٹا ہم گناہگار بن کر نکلیں، بے ادب بن کر نکلیں، مسجد کا ادب ہی ملحوظ نہ رکھ سکیں تو گناہگار ہی ہوں گے۔ تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔